بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ باتیں تو آج ہم نے بہت سے موضوعات پہ کرنی ہیں، لیکن آج شام کو جو کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد ISPR کا ایک اعلامیہ آیا ہے، وہ اعلامیہ بڑا اہم ہے۔ اس میں ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ انگریزی میں اگر میں پڑھوں تو وہ کہہ رہے ہیں جی The forum categorically rejected the nexus between terrorism, crime and vested political interest. It resolved that no malicious interest, political or otherwise, aimed at undermining national unity, security and stability would be tolerated, nor would anyone be allowed to create divisions between the armed forces and the people of Pakistan. اب اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ فورم نے دہشت گردی، جرائم اور مخصوص سیاسی مفادات کے گٹھ جوڑ کو دو ٹوک انداز میں مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ ایسے عناصر قومی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے اور انہیں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ جو پریس ریلیز ہے، اس کا میں نے سب سے اہم ترین نقطہ جو ہے وہ پڑھ کے آپ کو سنا دیا ہے، لیکن معاملات جو ہیں وہ اور بھی ہیں پاکستان میں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج بلال اظہر کیانی صاحب، وزیر مملکت برائے خزانہ ریلویز، شہرام ترکئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے MNA ہیں، اور شہباز رانا صاحب سینئر صحافی ہیں اور معاشی تجزیہ کار ہیں۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارا آج کا فوکس جو ہے وہ معیشت ہے، لیکن جو ISPR کی پریس ریلیز ہے اس کا بھی کچھ تعلق بنتا ہے اکنامک سٹیبلٹی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ۔ تو میں کیانی صاحب آپ کو ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا جب مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھی، اور اس وقت مسلم لیگ نون ہمیں یہ بتایا کرتی تھی کہ جب ان کی حکومت آئے گی تو وہ PIA کو فروخت نہیں کریں گے، اس کی پرائیویٹائزیشن نہیں کریں گے، اس کو ٹھیک کریں گے۔ اور یہ بات کس نے کی تھی؟ ذرا سنیے۔ PIA کے بھٹا آپ کا بیٹھ گیا ہے۔ PIA کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آپ کا وہاں پہ نیو یارک میں ایک ہوٹل ہے، اس کا نام ہے روزویلٹ۔ اس کو آپ بیچیں، PIA کے سارے قرضے اتاریں، PIA کے لیے گورنمنٹ ساتھ پیسہ دے، اور نئے جہاز خریدیں، روٹس آپ وہی رکھیں جو آپ کو چاہیے فی الحال، بہترین سروس دیں، نئے جہاز دیں، ایک نئی ایئر لائن بنائیں۔ PIA نے تو ایمریٹس کو کھڑا کیا، PIA نے تو سعودی ایئر لائنس کو کھڑا کیا، PIA نے یہاں پہ بے شمار دوسری ایئر لائنوں کو PIA نے کھڑا کیا، اور آج PIA سب سے پیچھے۔ تو یہ گفتگو نواز شریف صاحب نے اس بندہ ناچیز کے ساتھ کی تھی، اور اب وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب۔ تو شہباز شریف صاحب نے بھی اس انٹرویو کے کچھ عرصہ بعد، جب ابھی PMLN اپوزیشن میں تھی، تو انہوں نے فرمایا تھا وی ول انویل a plan to steer national institutions like PIA, Pakistan Railways and Pakistan Steel Mills out of crisis soon۔ اور اس وقت جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، یہ پرائیویٹائزیشن کے منسٹر بھی رہے ہیں، یہ پیٹرولیم کے منسٹر بھی رہے ہیں، اور یہ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا قومی ایئر لائن کو تباہ کرنے کے بعد ساری دنیا میں بدنام کر کے اب PIA کے بچے کچے اثاثے بھی کسی ATM یا مافیا کو بیچنے کی سازش شروع ہو گئی ہے۔ ہوٹل کا گاہک تیار ہوگا، چینی، گندم اور پٹرول والی واردات، تباہی اور قلت کی آڑ میں ڈکیتی۔ اور جب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا تو اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے۔ تو سمپل سا سوال ہے کیانی صاحب کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں PIA کو ہم ٹھیک کریں گے، اس کو ہم نے پرائیویٹائز نہیں کرنا، جب حکومت میں آتے ہیں تو آپ اس کو بیچ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ جی آپ نے جو انٹرویو دکھایا نواز شریف صاحب کا اور شہباز صاحب کا، اس دونوں میں کہیں پہ بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ نجکاری نہیں ہوگی۔ اچھا، ان دونوں میں ان اداروں کو بہتر کرنے کا، کھڑے ہونے کی بات ہوئی ہے۔ شہباز شریف صاحب کے ٹویٹ میں کہ اس کو کرائسس سے نکالیں گے، نواز شریف صاحب نے بات کی کہ اس کا فلیٹ بڑھائیں گے، اس میں پیسے انویسٹ کریں گے۔ اور اس کے بعد نواز شریف صاحب جب 2013 میں حکومت میں آئے تو نواز شریف صاحب کی حکومت نے ایک پرائیویٹائزیشن پروگرام تب شروع کیا تھا، اور PIA کی پرائیویٹائزیشن کو لے کے چلی تھی، اور کافی ہم ایڈوانس سٹیج پہ گئے تھے۔ پھر اس ٹائم پر PTI نے بھی ایک منفی کردار ادا کیا تھا، امپلائیز میں بھی انریسٹ کیا تھا، اور کرا کے پھر ایونچولی وہ رک گئی تھی۔ مگر نواز شریف صاحب تب بھی سمجھتے تھے۔ نواز شریف صاحب 90 کی دہائی سے
یہ بات کر رہے ہیں کہ معیشت کو لبرلائز ہونا چاہیے, کہ پرائیویٹ سیکٹر نے اس ملک کی گروتھ کو لیڈ کرنا ہے. 90 کی دہائی میں نواز شریف صاحب کے ادوار میں نجکاری تب بھی ہوئی تھی اور پرائیویٹ سیکٹر انلیش ہوا تھا, اور 2013 کے بعد سے بھی انہوں نے ایک میجر پرائیویٹائزیشن پروگرام چلایا تھا. اس حکومت کے دوران بھی شہباز شریف صاحب نے ڈے ون سے کہا تھا کہ حکومت کا کام کاروبار چلانا نہیں, حکومت کا کام کاروبار فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. جو قومی اداروں کے ہمارے خسارے ہیں اس سے نجات دلانا ہے. ان قومی اداروں کو پرائیویٹ سیکٹر ہینڈز میں لے جا کے ان کی سروس ڈلیوری بھی پاکستان کے عوام کے لیے بہتر ہو, اور یہ مالی بوجھ بننے کے بجائے ٹیکس کے حوالے سے پاکستان میں ایک کنٹریبیوٹر بنے, پاکستان میں ٹیکس ادا کر کے خزانے میں پیسے جمع کرائیں بجائے اس کے کہ خزانے پر بوجھ ہوں. تو میرے خیال سے جی اس حوالے سے جو نجکاری آج ہوئی ہے, جو کل ہوئی ہے, اور جس کو حکومت کے باہر بھی بہت سارے ہمارے ایسے لوگ جو ناقد بھی ہیں عام طور پہ, وہ بھی سراہ رہے ہیں اس بات کو, میں نے دیکھا ہے, اور یہ اچھی بات ہے, خوشائند بات ہے کہ اگر آپ آبجیکٹو اپروچ رکھتے ہیں کہ ایک ایسی نجکاری ہوئی ہے جو دیگر حکومتوں نے کوشش کی. ایک ایسا ادارہ جو 2015 سے 13 کے درمیان 500 ارب روپے کا خسارے کر چکا تھا, اور اس کے علاوہ جس کی سروس ناکام ہونا علیحدہ بات تھی, تو اس میں ایک ایسی نجکاری ہوئی, اسٹرکچر ہوئی, جس کے اندر 3-4 چیزیں مختصراً میں ذکر کرنا چاہوں گا, پھر آگے آپ تفصیل میں اگر مناسب سمجھیں گے. سب سے پہلے اس کی جتنے بھی لیگیسی مالی وہ ساری تفصیل 3 باتیں سر جو اہم ہیں, جو عوامی سطح پر. ایک ہی وقت میں آپ نے اس کی نجکاری بھی کی, ایک ہی وقت میں اس ایئر لائن کو کھڑا ہونے کے جو پیسے درکار ہیں آگے فلیٹ بڑھانے کے لیے, اس مقام پہ پہنچانے کے لیے جس کا نواز شریف صاحب ذکر کر رہے ہیں, وہ پیسے بھی اس میں ارینج ہو گئے, اور ہمارے لوکل کاروباریوں نے اس میں انویسٹ اب کیا ہے اور خرید رہے ہیں, اور ایک اوپن آکشن جو عوام کے سامنے ہوئی ہے. نہیں, لیکن اس کے نتیجے میں یہ 135 ارب روپے میں بکی ہے یا 10 ارب روپے میں بکی ہے یا 55 ارب روپے میں بکی ہے؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں, اب یہ مجھے اس پہ ذرا موقع دیجیے گا اس کو سمجھانے کا. آپ نے 75% شیئر آپ نے 135 ارب روپے کے بیچے, ٹھیک ہے جی. اس میں سے آپ کو آج کیش ملنا ہے 10 ارب روپے, 125 ارب روپے ری انویسٹ ہونا ہے پی آئی اے میں, جو پی آئی اے کی ضرورت ہے, اور آپ کے جو بقیہ 25% شیئر رہ گئے ہیں آج اس کی کل ویلیو 45 ارب روپے. ٹھیک ہے, تو حکومت کے پاس کیش کی صورت میں 10 ارب روپے آ جائیں گے, بقیہ 25% حصہ پی آئی اے میں رہے گا جس کی کل ویلیو اس قیمت کے تحت 45 ارب روپے ہے. تو 10% کیش اور 45 ارب روپے کی ملکیت پی آئی اے کی, اور 125 ارب روپے پی آئی اے کے اندر ری انویسٹ ہو رہے ہیں. اور نہیں, یعنی وہ 45 ارب روپیہ جو پہلے سے موجود ہے حکومت کے پاس, وہ آپ اس میں شامل کر رہے ہیں. موجود ہے وہ اس بولی کے نتیجے میں اس کی ویلیو کا تعین ہوا ہے. یہ بولی نہ لگتی تو آج پی آئی اے کی بیلنس شیٹ کی ویلیو 9 ارب روپے ہے. وہ پی آئی اے کی بیلنس شیٹ کی جب آپ اس کے ایسٹس اور اس کی لائبلٹیز دیکھتے ہیں, اس کی کل ویلیو 9 ارب روپے. ذرا آگے چلتے ہیں جی. آپ جب حکومت میں تھے تو آپ جب اس کو پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کرتے تھے تو خواجہ آصف صاحب کہتے تھے ڈکیتی ہونے لگی ہے. اب آپ ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے غلط کام کر دیا. دیکھیں, شکریہ. اسٹیٹمنٹ تو نواز شریف صاحب کی اور موجودہ پرائم منسٹر کی بھی, شہباز شریف کا آپ نے سنا دی. دیکھیں, بلال نے جس طرح بات کی ہے, 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ, اور بلال نے خود بات کی کہ گورنمنٹ کو نہیں چاہیے کہ وہ اداروں کو رن کرے, بزنسز کو رن کرے. تو پھر پنجاب ایئر لائن جو آپ بنا رہے ہیں تو پنجاب گورنمنٹ ہی بنا رہی ہے نا. تو ایک طرف آپ ایک چیز کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں کہ حکومت اس کو نہیں چلا سکتی, دوسری طرف آپ پنجاب ایئر لائن بنا رہے ہیں, وہ پنجاب گورنمنٹ چلائے گی, جو کہ نواز شریف کہہ چکے ہیں, شہباز شریف کہہ چکے ہیں, جو بلال ابھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں. تو اگر آپ ادھر ایک ایئر لائن بنا کے اس کو چلانے کا سوچ رہے ہیں تو ادھر پی آئی اے کو بھی وہی کام کر دیتے. جس طرح نواز شریف صاحب کی ابھی اسپیچ آپ بتا رہے تھے کہ ہوٹل بیچ دیں, فلیٹس بڑھا دیں, خسارہ کم کر دیں, سروسز بڑھا دیں. لیکن ابھی اس ڈیل میں ہوٹل نہیں بیچا گیا, نہ روز ویلٹ بیچا گیا, نہ پیرس والا ہوٹل بیچا گیا. وہ تو نہیں بیچا گیا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت حکومت کو آئے صرف 10 ارب روپے. حکومت پی آئی اے کا پورا لون اپنے سر لے چکی ہے. جو آپ کی جو ان امپلائمنٹ ہوگی, ایک طرف آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, کریں. دوسری طرف آپ ان امپلائمنٹ کو وہ کر رہے ہیں. آپ نے جو لوگ اتنے اوور دا ایئرز, اس میں ساری حکومتوں نے لوگ بھرتی کیے پی آئی اے میں, وہ لوگوں کے ساتھ ابھی آپ کیا کریں گے؟ ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو پی آئی اے میں بھرتی ہوئے ہیں؟ اب پہلے آپ کرتے نا, جو حکومت بھی اس میں آئی ہے, نہ کرتے. اب جب آپ کر ہی دیا ہے تو ان کا فیوچر, آپ نے اس بولی میں تو ان کا کوئی فیوچر کی کوئی ذکر نہیں ہے. 1 سال کا تو ان کو تحفظ ملا ہے. 1 سال کا تو تحفظ ملا ہے, لیکن یہ جو ان امپلائمنٹ ہے, کوئی 8-10 ہزار لوگ ہیں جو ان امپلائڈ ہوں گے, 6 ہزار لوگ ہیں, اس کو آپ ملٹی پلائی کریں, ایک فیملی اگر آپ 5 پہ بھی ڈال دیں, ٹھیک ہے, تو وہ کتنے لوگ آتے ہیں؟
تو اس کا آپ کو ساری چیزیں آپ کو بالکل ایک ویزیبل ہو جائے گی. دوسری جو 125 ارب روپے ہے وہ عارف حبیب صاحب کی ایکوٹی ہے, اور اس میں میجر جو ہمارے سننے میں آیا ہے, اوبیسلی بلال صاحب اس کو شاید بتا دیں آپ کو, اس میں ایف ایف جو ہے وہ سب سے زیادہ میرے خیال سے ہم نے سننے میں آ رہا ہے, اب ڈیٹیل سامنے آئیں گی کہ وہ شیئر ہولڈنگ ان کی اس میں فوجی فرٹیلائزرز کی ہے جو ہے وہ اس میں موجود ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بزنسز کو آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان اداروں کو اور ان بزنسز کو آپ لا رہے ہیں اس میں, اچھی بات ہے, لیکن آپ اسٹریٹ اوے پھر ان کو دیں. اچھا شہباز رانا صاحب, ہم آپ سے ایک چیز سمجھنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ آپ کا تعلق نہ پی ٹی آئی سے ہے نہ مسلم لیگ نون سے ہے. ذرا سنیں محمد علی صاحب جو ایڈوائزر ہیں پرائیویٹائزیشن کے, انہوں نے آج کچھ وضاحت کیا, وہ کیا ذرا سنیں. کرٹیسزم آ رہا ہے کہ جی 10 ارب میں بیچ دی, گورنمنٹ کو ٹوٹل 55 ارب کی ویلیو ملی, آپ کو ہم دکھائیں گے 10 ارب کی نہیں ملی ہے. ٹوٹل ٹرانزیکشن ہوئی ہے 135 بلین کی, اس کے اندر 75% کی جو بیڈ ہے 92.5% اینٹیٹی میں جائے گا, 10 بلین گورنمنٹ کو ملے گا, اور گورنمنٹ کے پاس 45 بلین کی ایکویٹی ہے. اگر 135 بلین 75% کی ویلیو ہے تو پوری کمپنی کی ویلیو ہوئی 180 بلین, تو 45 ارب جو ہے وہ ویلیو ہے 25% اسٹیک کی. اگر یہ بائر لے گا تو گورنمنٹ کو 45 ارب ملیں گے, اگر وہ نہیں لیتے تو ہمارے پاس 45 ارب کی ایکویٹی. تو گورنمنٹ کو جو ٹوٹل اکنامک ویلیو ملی ہے وہ 4510 455 بلین کی ملی ہے. تو کیا آپ ایگری کرتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کو 55 ارب روپے ملے ہیں اس سے؟ نہیں, حامد میر صاحب بالکل بھی ایگری نہیں کرتا. اصولی طور پر تو جو اس کی نجکاری ہونی چاہیے تو وہ تو ایک صحیح فیصلہ ہے. جس طریقے سے کی گئی ہے, کس قیمت پہ کی گئی, اس کے اوپر ایز اے جرنلسٹ ہم سب کا کام ہے سوال اٹھانا اور پوچھنا, اور گورنمنٹ کا کام ہمیں سیٹسفائی کرنا. 45 ارب کے جو باقی ان کے 25% کے شیئرز ہیں جو ان کی جیب میں آج, وہ کل جب مارکیٹ لے کے جائیں گے, جو اس کی قیمت نوے انہوں نے طے بھی کی, اس کے اندر فارمولہ دیا گیا, وہ تو تب کی بات ہے. آج کے دن جب آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں, 135 ارب روپے میں سے حکومت کو 10 ارب اور 12 کروڑ روپیہ مل رہا ہے. اس کے بعد جو 125 ارب روپیہ ہے تقریباً وہ کمپنی میں ری انویسٹ ہو رہا ہے. یہاں پہ ایک اور تھوڑا سا ایشو ہے. حکومت ڈس انفارمیشن سے اس کو کنٹرول کرنے کی یا اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ڈس انفارمیشن یہ پھیلائی گئی کہ جی یہ سارا نقصان ہو گیا, گورنمنٹ اوپر سے آگے جنہیں ہمیں 55 ارب روپیہ ملے, وچ از ناٹ اے فیکٹ. جس دن ان کی جیب میں 45 ارب روپیہ آئے گا, میں خود لکھوں گا جی 45 ارب روپیہ, ابھی ان کے پاس صرف 10 ارب ہے, 10 ارب اور 12 کروڑ اور اوپر ڈال دیں, بس اتنا ان کے پاس پیسہ ہے. اس کے اندر جو ایک اور چیز بڑی اہم ہے, دیکھیے حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارا کام کاروبار کرنا نہیں ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. جب آپ کو ادارہ بیچتے ہیں پھر میری رسپانسبلٹی ہے نا اس کو چلانا. آپ نے 100% اس کے شیئرز بیچنے ہیں, تو میرا کام ہے اس میں 10 جہاز ڈالوں, 20 ڈالوں, 30 ڈالوں. یہ اپنی جیب سے 125 ارب روپیہ کیوں اس کو دے رہے ہیں؟ اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ چلائے گا. اور یہ عارف حبیب صاحب جو ہے پاکستان کے مانے ہوئے بزنس مین اور بہت سیریس بزنس مین ہیں, وہ کوئی ایسا کوئی سٹا کھیلنے والے بندے نہیں ہیں. ان کا ایک مارکیٹ میں نام اگر انہوں نے لی تھی تو وہ چلاتے. وہ یہ کہہ رہے ہیں 125 ارب روپیہ لو اور اس کو چلاؤ. تیسری چیز جو اس کے اندر امپورٹنٹ, جسے آپ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں, جو محمد علی صاحب نے آج وہاں پہ پریزنٹیشن رن کی ہے, اس میں انہوں نے دکھایا کہ یہ جو پی آئی اے تباہ ہوئی ہے نا, یہ 2010 آنورڈز ہوئی ہے. اور 2010 آنورڈز کس کی حکومت تھی؟ پیپلز پارٹی کی, پی ایم ایل این کی اور پی ٹی آئی کی. اس میں جو زیادہ نقصانات ہوئے وہ ہوئے پی ایم ایل این کے ٹائم کے اوپر. جو پیک پہ لاسز گئے وہ پی ایم ایل این کے ٹائم پہ کیے. اور احمد نواز سکھیرا صاحب جو سیکریٹری رہے ہیں نجکاری کے, ریٹائر ہو گئے ہیں, اب انفارمیشن کے بھی وہ سیکریٹری رہے ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ 2016 میں یہ بالکل تیار تھی اس کی نجکاری کے لیے. اس وقت کی حکومت نے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی, اس پارلیمنٹری کمیٹی نے اس کی نجکاری روک دی. یہ ان کا ٹویٹ ہے. 2016 میں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, ان کا جو اس کی جو روکی گئی نجکاری, اس کے بعد کے جو نقصانات ہوئے اس کے وہ پھر کیا پارلیمنٹری کمیٹی سے لیے جائیں, اور وہ کتنے نقصانات تھے وہ محمد علی صاحب نے بتا دیے. آج 500 ارب روپیہ تب سے لے کے اب تک کا نقصان ہوا ہے. تو تمام حکومتیں اس کی رسپانسبل ہیں, اور ان کی اپنی جو ایک فلاسفی ہے نا کہ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے, وہ ایک لحاظ سے یہ دونوں سائڈ پہ اس کے کھیل رہے ہیں. جی اس کا کیا جواب دیں؟ شہباز بھائی بھائی ہیں, مگر میں تھوڑا سا فرینکلی سرپرائز ہوں ان کی باتوں سے. دیکھیے بات یہ, سب سے پہلی بات حامد میر صاحب یہ کہ اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ کم ریٹ پہ بکی ہے, تو وہاں پہ 2 لوگ کل بولی لگا رہے تھے. اگر ریٹ کم ہوتا تو دوسرے والا اگلی بولی لگاتا. اوپن آکشن کا یہ فائدہ ہوتا ہے. آپ پلاٹ بیچ رہے ہو, آپ گاڑی بیچ رہے ہو, آپ شیئرز بیچ رہے ہو, آپ کچھ بھی بیچ رہے ہو, اگر وہ ریٹ سستا ہوتا تو کل جو بولیاں 115 ارب روپے سے شروع ہوئی تھی 135 ارب روپے پہ ختم ہوئی تھیں, تو وہ جو لکی گروپ ہے طبا صاحب کا, پھر وہ 135 کو 136 کرتا, بولی آگے جاتی. وہ کیوں چھوڑتے؟ اگر اتنا ہی سادہ معاملہ ہے, اتنی اچھی ڈیل تھی, دیکھیے مقابلہ ہوا, آپ کے سامنے ہوا, ٹیلی وائزڈ ہوا. دیکھیے دوسری بات
کسی نے یہ نہیں کہا, کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا حکومت کی طرف سے کہ 55 ارب روپے کیش آج مل گیا. اس لیے نا یہ میں آپ کے سامنے برملا کہتا ہوں, آج ہوا یہ 135 ارب روپے کی جب بٹس 75% کے لیے آئی تو اس سے ہوا کیا کہ آپ نے پوری کمپنی کی ویلیو خریدار نے 180 ارب لگا دی, چونکہ 75% اگر 135 ارب کے ہیں تو 100% 180 ارب کے ہیں, اس میں سے 10 ارب روپے حکومت کو آج کیش مل گئے. اور اسی ٹرانزیکشن کے اندر 125 ارب روپے کا انتظام بھی ہو گیا جو پی آئی اے کو درکار ہے آگے کھڑے ہونے کے لیے. اچھا اگر یہ 125 ارب روپے اس ٹرانزیکشن میں نہ آتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر حکومت کو چھوٹا شیئر ہولڈر ہوتے ہوئے اور گاہک کو بڑا شیئر ہولڈر ہوتے ہوئے یہ پیسے کہیں اور سے ارینج کرنے پڑتے ہیں اکٹھے مل کے پی آئی اے کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے, کیونکہ آج بھی اس کی 82 یا 83 ارب روپے اس کی ضرورت ہے لائبلٹیز کلیئر کر کے آگے چیزوں کو چلانے کے لیے. اور یہ 125 ارب میں سے 83 بلین جو ہیں 83 ارب آج ہی ان کو مل جائیں گے اور بقیہ رقم میرے خیال سے 12 مہینے کے اندر اندر انہیں جمع کرانی ہوگی. دوسری بات, جو حکومت کے پاس 25% حصہ رہ جاتا ہے جس کا تعین ابھی 45 ارب روپے اس ویلیو پہ بنتا ہے, عارف حبیب گروپ کے پاس یہ آپشن ہے اور انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ شاید 100% کمپنی خریدنا چاہتے تھے, مگر اب ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ 90 دن کے اندر اندر وہ طے کریں کہ وہ خریدنا چاہتے ہیں کہ نہیں. اگر وہ خریدیں گے تو حکومت کو مزید 45 ارب آ جائیں گے, اور اگر وہ نہیں خریدنے کا فیصلہ کریں گے تو حکومت وہ 25% اپنا حصہ برقرار رکھے گی. پی آئی. اچھا شہرام صاحب, آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہو گیا اور اب 2026 میں اگر مزید بھی پرائیویٹائزیشن ہو جائے کچھ اداروں کی تو اس سے پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی آئے گی؟ دیکھیں میری ذاتی رائے ہے کہ گورنمنٹ کا کام ہے ریگولیٹ کرنا, اور پاکستان جیسے گورنمنٹ میں ریگولیٹ کرے تو ہی بہتر ہے. اب پرائیویٹائزیشن کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہونے چاہیے, گورنمنٹ کا انٹینٹ کیا ہوتا ہے وہ پورے پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے, وہ ایک الگ ایک پرسپیکٹو ہے, ایک الگ ڈسکشن ہے جس میں کسی تو اور طرف بات چلی جائے گی. گورنمنٹ کا میں نے سٹارٹ میں کہا کہ اگر آپ ادھر کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم پرائیویٹائز کر رہے ہیں اور ہم نے ایک بڑا اچھا کام کیا, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ کا کام نہیں ہے بزنس رن کرنا, تو اسی ڈیسیجن یا وہی ان کی سٹیٹمنٹ کنفلکٹ کر رہی ہے جو پنجاب گورنمنٹ اپنی ایئر لائن لا رہی ہے, کیونکہ وہ بھی ایک گورنمنٹ ہے, ایک صوبہ ہے. تو کل کو اگر ایک اور پی آئی اے آپ صوبائی لیول پہ کریٹ کر کے اس کو پریزنٹ کریں گے اور اس میں مینجمنٹ کے ایشوز ہوں گے جو کہ ڈیفینیٹلی ہوں گے, جو ہم نے پاکستان کی تاریخ دیکھی ہے, تو کیا یہ ڈیسیجن ٹھیک ہے یا جو اس طرف یہ جا رہے ہیں؟ پنجاب گورنمنٹ نے کافی سال پہلے پنجاب بینک بھی تو بنایا تھا, اس کے بعد پھر خیبر بینک بھی بن گیا. نہ دیکھیں, سندھ بینک بھی بن گیا. نہ بینک کا اور اس کا یہ بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب یہ سروس انڈسٹری ہے ایئر لائن کا, اس کی پوری سروسز ہوتی ہے. گورنمنٹ سیکٹر میں ہمارے یہاں پہلے ہوتا تھا جی ٹی ایس, ہمیں بچپن میں تھے, ہمیں تھوڑا بہت یاد ہے, تو وہ جی ٹی ایس نہیں چلا. اس کے بعد آپ کا ریلوے کا آپ حال دیکھ, گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس, آپ گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس نہیں, لیکن کچھ سال تو چلی, لیکن پھر وہی ہوا جو ابھی پی آئی اے کا ہے, جو آپ کا اسٹیل مل کا ہے, جو آپ کا ریلوے کا ہے, جو آپ کے باقی سروس ڈیلیوری جو آپ کی کمپنیز ہیں. لیکن پنجاب کی چیف منسٹر کہتی ہیں کہ جی ہمارے پاس بہت فنڈز ہیں, نہیں دیکھیں وہ چلا سکتی ہیں. دیکھیں فنڈز تو اپنی جگہ, دیکھیں پی آئی اے کا ایشو کیا ہے امیر صاحب, پی آئی اے کا ایشو ہے مینجمنٹ کا. آپ نے اتنے لوگ بھرتی کر دیے, اتنے جاز نہیں ہیں جتنے ان میں لوگ آپ نے اوور دی ایئرز بھرتی کیے ہیں. اس کو آپ نے جس طرح آپ نے کہا کہ ایک کمپنی کو کارپوریٹ سیکٹر پہ رن کرتے ہیں, اس طرح تو آپ نے اس کو رن ہی نہیں کیا. آپ نے ایک سرکاری ادارے کے طور پہ اس کو رن کیا تو 500-600 ارب روپے آپ نے دیے. ریلوے کا بھی یہی حال ہے, مطلب آپ سروس دیکھ لیں اور پرائسز دیکھ لیں, آپ پی آئی اے کی سروس دیکھ لیں اور پرائسز دیکھ لیں, اور باقی ایئر لائن جو آپ کی ہیں پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں چل رہی ہیں, تو وہ کیوں چل رہی ہیں؟ کارپوریٹ سیکٹر پہ گورنمنٹ کا کام ہے ریگولیٹ کرنا اس میں. لیکن جو آپ کرنے جا رہے ہیں, جو آپ ایک چیز کہہ رہے ہیں دوسری, مطلب دو کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس جو ہیں اور ڈیسیژنز وہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں, اس کا کوئی تک نہیں بنتا نا. شہباز رانا صاحب سے بھی بات کرتے ہیں, لیکن رانا صاحب کیونکہ بات ہو رہی ہے جی پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ایک ایئر لائن شروع کر رہی ہے, لیکن آپ ہی کی سٹوری ہے یہ 21 دسمبر کی کہ سینٹر ڈینائز آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز ٹو خیبر پختونخوا ایز NFC ایوارڈ پالیٹکس ہیٹس اپ. تو یہ کے پی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں NFC سے حصہ نہیں مل رہا, پنجاب والے کہہ رہے ہیں ہمیں تو پورا حصہ مل رہا ہے. تو اس سارے معاملے پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی شہباز رانا صاحب ذرا یہ بتائیں, کیا پنجاب گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل ہیں, اتنے فنڈز ہیں کہ وہ ایک ایئر لائن جو ہے وہ چلا سکتی ہے,
اور جس طرح کہ پہلے پنجاب بینک قائم ہوا تو اس کے بعد خیبر بینک بھی قائم ہو گیا, پھر سندھ بینک بھی قائم ہو گیا, تو خیبر پختونخوا یا سندھ بھی تو پھر ایئر لائن شروع کر سکتے ہیں. حامد میر صاحب, بینکس چونکہ یہ مارکیٹ میں لسٹڈ ہوتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں, تو زیادہ ان کے بارے میں سینسیٹیو بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن اگر آپ گورنمنٹ کی جو اون بینکس ہیں, چاہے پروونشل گورنمنٹ کی یا فیڈرل گورنمنٹ کی, اس کا منافع کا آپ مقابلہ کریں, پرائیویٹ جو بینکس ہیں ہماری 4-5 بڑی اب جتنی بھی ہیں, تو اس کے مقابلے ان کے منافع کی ریشو بہت کم ہے, تو سرکار نہیں چلا سکتی. سرکار کے جیسے میں نے اسٹارٹ میں کہا, یہ نکل گئے ایئر لائن سے, انہوں نے اچھا کام کیا ہے. پنجاب گورنمنٹ کے تمام کی تمام جو چاروں ہماری صوبائی حکومتیں ہیں, ان کے پاس جو کیش ہے وہ سرپلس میں ہے. بلوچستان کے اوپر جب میرا اعتراض یہ تھا, جب انہوں نے پیٹرولیم لیوی 8 روپے فی لیٹر بڑھائی کہ جب ہم نے بلوچستان میں سڑک بنانی ہے, تو میں نے کہا اٹھا کے ان کا بجٹ ہی دیکھ لو, جس میں 60-70 ارب روپے کیش سرپلس میں پڑا ہوا ہے, اور وہ خرچ نہیں کر رہے. یہ صورتحال پنجاب کی ہے, یہی کے پی کی ہے, یہ سندھ کی ہے. جو کے پی کا جو مطالبہ ہے, جو اپنے حد تک کس حد تک جائز بھی ہے, کہ 2018 میں جب 55 لاکھ کی آبادی اس میں شامل ہوگی خیبر پختونخوا میں, تو اس کا پھر ایک حصہ ان کو ملنا چاہیے. اب وہ کتنا ملا کتنا نہیں ملا, لیکن ایک چیز حامد میر صاحب, جو حق کی بات ہے وہ کرنی چاہیے, اور خاص طور پر جب کچھ زیر عتاب ہو تو پھر تو ضرور کرنی چاہیے. اگر آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان میں آج چل رہا ہے, تو وہ ان کی پی ٹی اے کی گورنمنٹ کا اس میں بہت بڑا رول ہے. خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کا وہ بڑا ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. ایون کہ جو پہلی میٹنگ ہوئی نیشنل فائنانس کمیشن کی, اس کے اگر آپ منٹس دیکھیں تو اس میں جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں سہیل افریدی, چونکہ وہ فائنانس منسٹر بھی, انہوں نے وہ میٹنگ اٹینڈ کی, تو انہوں نے میٹنگ میں یہ بات کی, جو ریکارڈ کا حصہ ہے, کہ سیاست کو سائڈ پہ رکھ کر ہم سب کو مل کر اس ایوارڈ کے اوپر اتفاق کرنا چاہیے. اچھا, یہ سہیل افریدی صاحب کے الفاظ ہیں. تو این ایف سی کی پالیٹکس چلے گی, آگے بھی ہوگی, لیکن خیبر پختونخوا کیا پنجاب کے سب کے پاس بہت زیادہ کیش ہے. اچھا جی, اور یہ کیش جو ہے یہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ اس کو پوری طرح استعمال بھی نہیں کر پا رہے. یہ پوری طرح استعمال, تو پھر جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ جو کہتی ہے کہ این ایف سی کے تحت جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بہت زیادہ بوجھ برداشت کر رہی ہے اور صوبے اس کو شیئر نہیں کرتے, تو فیڈرل گورنمنٹ صحیح کہتے ہیں. اس میں 2 پرابلمز ہیں میر صاحب. ایک پرابلم اس کے اندر یہ ہے, صوبوں کے پاس اگر کیش زیادہ ہے, اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ وفاقی حکومت پھر وہاں جا کے اور خود اپنی مرضی سے خرچے کرے. یہ اس وقت جو آپ کا 1000 ارب روپے کا پی ایس ڈی پی ہے, وفاقی حکومت اپنی سیاست بچانے کے لیے, نہ صرف ان کی پچھلی پی ٹی آئی کے دور میں بھی یہ ہوتا رہا ہے, اس کا 1/3 آج بھی فیڈرل گورنمنٹ فنڈ کر رہی ہے. یہ ان جگہوں پہ جا کے پیسے لگا رہے ہیں جہاں پہ ان کا فیڈرل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. تو ان کے جو مسئلے ہیں نا وفاقی حکومت کے, صوبوں کی وجہ سے نہیں ہے. کیا صوبے سے خرچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, ایک سیکنڈ کویسچن ہے. پہلا سوال یہ کہ جو ان کے پاس بچا ہے, تو خیبر پختونخوا میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, اس میں جو وفاقی حکومت کے زیر انتظام جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, ان پہ جو پیسہ ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے. وہ فیڈرل گورنمنٹ خرچ ہے, وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے. لیکن کیا تعلیم, صحت ان کا شعبہ ہے وفاقی حکومت کا, یہ کیوں سے اسپینڈ کریں؟ بینیفٹ انکم سپورٹ پروگرام بتائیں جی. کیا دیکھیے میر صاحب, بات یہ کہ ہماری جو اپنی اخراجات ہیں اس میں تو گنجائش بہتری کی رہتی ہے. میں خود اتفاق کرتا ہوں, پی ایس ڈی پی کے اندر آپ بہت چیزیں بہتر کر سکتے ہیں, مگر بنیادی سوال جو ہم لارجر پکچر دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ 1000 ارب روپے کا بھی فیڈرل وفاقی ترقیاتی بجٹ ناکافی ہے. جو ہمارے منصوبے ہیں, اگر آپ وفاق کی ذمہ داریاں دیکھ لیں تو چاہے ہمارا دیا میر بھاشا ہو, مومن ڈیم ہو, ٹرانسمیشن لائن ہو, دیگر اور چیزیں, کیا وہ 1000 ارب روپے موجودہ جس طریقے سے خرچ کیے جا رہے ہیں اس میں بہتری آ سکتی ہے؟ بالکل آ سکتی ہے. تو اس لیے وہ بہتری کی گنجائش اپنی جگہ, مگر وہ بنیادی سوال نہیں حل کرتا جو بات آپ نے کی, کہ میرے خیال سے بالکل این ایف سی کے اوپر ود این اوپن مائنڈ سارے صوبوں کو اور وفاق کو بیٹھ کے کوئی نیا طریقہ نکالنا پڑے گا. اور اس کے اندر یہ نہیں ہر کوئی, یہ ہم 5 حصے ایک ہی ملک کے ہیں نا, ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے اور ایک 4 صوبے ہیں, ان کو بیٹھ کے ود این اوپن مائنڈ دیکھنا ہوگا. کیونکہ ابھی صورتحال یہ ہے میر صاحب کہ آپ کے انٹرسٹ ایکسپینس جس میں 1500 ارب روپے کی کمی یہ حکومت پہلے 2 بجٹس میں لا چکی ہے, اور اس کو اگر آپ اس کو جب حکومت کے پاس جو پیسے آ جاتے ہیں ریونیوز صوبوں کو دینے کے بعد, تو یہ انٹرسٹ ایکسپینس نکالیں تو اس کے بعد پورا ڈیفنس بجٹ بھی پورا نہیں ہوتا. اس کے بعد ہر چیز وفاقی حکومت قرضوں پر چلاتی ہے, چاہے وہ رننگ آف سول گورنمنٹ ہو 971 ارب روپے کی, چاہے وہ ترقیاتی بجٹ ہو 1000 تو بہت اوپر چلے گئے ہیں. نہیں, اور دیکھیے مگر ہم نے انٹرسٹ ایکسپینس جو ہے, جو ہمارا سود کا خرچہ ہوتا ہے ہر سال, انٹرسٹ مارک اپ جو ہوتا ہے, وہ 9700 کا بجٹ تھا پچھلے سال, اس سال 8200 کا رکھا ہے. پچھلے سال 9700 کا بجٹ کر کے اس کے اندر کمی آئی ہے. مگر یہ ایک اسٹرکچرل ایشو ہے. میرے خیال سے ہمیں یا ریونیو کے فارمولا کو پھر سے اکٹھے بیٹھ کے دیکھنا ہوگا, یا دیکھنا ہوگا کہ کیا اخراجات بہتر طریقے سے تقسیم یا اس میں حصہ ڈال سکتا ہے. مثال کے طور پہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام 716 ارب روپے کا وہ وفاقی حکومت سپینڈ کر رہی ہے.
ایک طرف 1000 ارب روپے کا پورا ترقیاتی بجٹ، ایک طرف 716 ارب روپے کا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام، ایک طرف 971 ارب روپے کی پوری رننگ آف سول گورنمنٹ، اور سوشل ویلفیئر ایک صوبائی سبجیکٹ ہے. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں. ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا انٹرسٹ ایکسپینس کے اندر یا ایون ڈیفینس بجٹ کے اندر اوپر کیا یہ تقسیم سے صوبوں کے ساتھ تقسیم سے پہلے یہ رقم اوپر لے جائی جائے. ہمیں یہ ساری چیزیں بیٹھ کے دیکھنی ہوں گی تاکہ آپ کے صوبے بھی اور وفاقی حکومت تینوں جو سارے جو ہوں فائنینشلی ہیلتھی. جی آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ این ایف سی کا جو شیئر ہے پہلے تو خیبر پختونخوا کا بڑا کلیئر ہے. آپ اگر پی ایس ڈی پی دیکھ لیں اور بلال اوبیسلی فائنانس کو بھی دیکھتے ہیں کہ پچھلے 3 سال کا اگر آپ پی ایس ڈی پی آپ پروگرام میں شیئرز کریں، ڈیٹا شیئر کریں کہ پورے پی ایس ڈی پی میں کتنی ہر صوبے کو کتنا شیئر گیا ہے، تو انصاف کا تقاضا آپ دیکھ لیں گے کہ خیبر پختونخوا کو کتنا گیا اور بلوچستان کو کتنا گیا. یہ فیکچوئل ہے اور آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. میرے خیال سے اس سال جو ہمیں پڑھ رہے تھے اور اس پہ ہم نے اس میں تقریریں بھی کی اور اپوزیشن نے ہائی لائٹ کیا، کوئی 55 کروڑ روپے کے کتنے پی ایس ڈی پی میں خیبر پختونخوا کے لیے پورے 1000 ارب جو یہ کہہ رہے ہیں اس میں 50-60 کروڑ روپے تقریباً اس میں رکھیں. 55 کروڑ ٹھیک ہے جی، چیک کر لیں گے، لیکن تقریباً مور لیس میرے خیال سے یہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں خیبر پختونخوا کا جو اوور آل بجٹ ہے پورے گورنمنٹ کا وہ 2 ٹریلین ہے، جس میں 92% آتا ہے این ایف سی، این ایچ پی، آئل اینڈ گیس اور اس سے آتا ہے. 8% ہمارا اپنا ریسورسز سے ہے. اب یہ جو وار اینڈ ٹیرر جس سے آپ نے بات کی یا بھائی نے بات کی شہباز صاحب نے، کہ اب آپ اس میں وار اینڈ ٹیرر میں تو کچھ پرسنٹیج دے رہے ہیں، این ایچ پی میں آپ کا این ایف سی میں آپ ریونیو کے حساب سے کوئی 5% دے رہے ہیں، پاورٹی اور پاپولیشن اس کے الگ ہے، وہ تو خرچ ہو رہا ہے. لیکن جو آپ کی وہاں پہ بزنسز ختم ہو رہی ہیں، جو وہاں پہ انمپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی ہے، جو آپ کا وہاں پہ جینے کا مقصد ختم ہو رہا ہے، تو آپ اگر وار اینڈ ٹیرر پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کیا وفاقی حکومت خیبر پختونخوا سے مل کے وہاں پہ کوئی جاب کریشن کر رہی ہے جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اور یہ ہماری حکومت سہیل افریدی جس طرح انہوں نے بڑی، میں ان کو شکریہ بھی ادا کروں کہ انہوں نے وہ جو کہا کہ ہماری طرف سے ایک کلیئرٹی آ گئی، جو کہ مسلم نون کہتی ہے کہ یہ ہر چیز ہم اگینسٹ کر رہے ہیں پاکستان کے، تو ہماری سیاست ایک طرف لیکن پاکستان ہماری پرائیورٹی ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں. ایک چیز میں اگر ان سے پوچھ لوں آپ کی اجازت سے، شہباز صاحب، یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے، اس میں کہا گیا فورم نے دہشت گردی، جرائم اور مخصوص سیاسی مفادات کے گٹھ جوڑ کو 2 ٹوک انداز میں مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ ایسے عناصر قومی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ میر صاحب، پاکستان میں سیاست کے اوپر میرا خیال آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور میں تو بالکل بھی سیاست کا مجھے ABC نہیں پتہ. لیکن اگر کوئی سیاست کو جرائم کے لیے استعمال کرے تو اس کی مذمت تو ہونی چاہیے نا. اور ایٹ دا سیم ٹائم دوسری سائڈ کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ جرائم کو سیاست، دہشت گردی، جرائم اور مخصوص سیاسی مفادات کا گٹھ جوڑ، اشارہ کس طرف ہے؟ پریس ریلیز میں بلوچستان گورنمنٹ کی تو بڑی تعریف ہوئی ہے. یہ پی ٹی آئی کی طرف پھر اشارہ ہو سکتا ہے، باقی تو سارے ان کی اپنی، یعنی کہ خیبر پختونخوا حکومت کی طرف اشارہ لگ رہا ہے، اسی طرف جا رہے ہیں، تانے بانے ادھر مل رہے ہیں. یہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. بلال اظہر کیانی صاحب، ذرا سنیے سہیل افریدی صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں. ابھی عمران خان صاحب کی سمپل ہدایات آئی ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑیں، تو ہم نے تیاری کرنی ہے. جو کہتے ہیں کہ یہ احتجاج نہیں کر سکتے، یہاں آ نہیں سکتے، ادھر آئیں گے تو یہ ہوگا، ادھر جائیں گے تو وہ ہوگا، ایک دفعہ عمران خان صاحب نے بول دیا کہ آؤ، تو پھر کسی کا باپ بھی ہمیں روک نہیں سکتے. باپ تک پہنچ گئے ہیں. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے سہیل افریدی صاحب کے ساتھ؟ نہیں دیکھیے میر صاحب، بات یہ ہے، یہ ریل ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. یہ والی ریل اس سے پہلے کچھ اور الفاظ میں علی امین گنڈا پور صاحب یہی باتیں کرتے تھے اور انہوں نے آ کے پھر. لیکن میں آپ کو اپنی ایک پولیٹیکل آبزرویشن کے طور پہ کہتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور میں اور سہیل افریدی میں بہت فرق ہے. نہیں دیکھیے میر صاحب، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ جس شخص کا نام لے کے جس کے احکامات کی یہ بات کر رہے ہیں نا، وہ آج اپنی افواج کو گالی نکال رہا ہے. اس کا ٹویٹ آج بھی 10-12 دن کا موجود ہے. مطلب کہ جو زبان اس شخص نے دہشت گردی کے متعلق اس ملک میں استعمال کی ہے، جو زبان اس نے افغانستان کے ساتھ جنگ کے متعلق استعمال کی ہے، جو زبان اس نے اپنی افواج اور اپنی افواج کے سربراہ کے متعلق استعمال کی ہے، یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے. آپ کی جو مرضی مقدمہ ہو، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. یہ بالکل کسی بھی طریقے سے آپ سیاسی طور پہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اور تو اس شخص کے نام پر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ
ایک اسٹریٹ موومنٹ کریں گے, اور اسٹریٹ موومنٹس ہم آپ کی پہلے دیکھ چکے ہیں. اسٹریٹ موومنٹ آپ کی ہوتی ہے 9 میں, جس میں شہر میں اتفاق ہوتا ہے کہ سیالکوٹ, راولپنڈی, لاہور, پشاور میں ہر جگہ پر فوجی تنصیبات پر نہیں حملہ ہوتا ہے. پی ٹی آئی کے ہی لوگ کرتے ہیں, پی ٹی آئی کے جھنڈے بھی نظر آتے ہیں, ان کے سیاسی فیسز بھی نظر آتے ہیں. اس کے پہلے ڈی چوک کی قبریں آپ دیکھ لیں, ڈی چوک پر قبریں کھودنا ہوگا. تو آپ کی گفتگو سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ یہ جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں کچھ لوگ, یہ مذاکرات نہیں چلیں گے. نہیں میر صاحب, بات یہ کہ ہم تو اس معاملے میں کنسسٹنٹ رہے. ہم نے ایک سیاسی رویہ رکھا ہے کہ دیکھیے اگر آپ سنجیدگی سے کسی چیز پہ موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں. ایک دفعہ ایاز صادق صاحب کی قیادت کے اندر بیٹھک ہو بھی گئی تھی, یہ اٹھ کے چلے گئے تھے. 2022 میں الیکشنز کے حوالے سے بھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں قومی ایشوز کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے. ہم نے آپ کو جعفر ایکسپریس حملے کے بعد دعوت دی کہ قومی اسمبلی کے فلور پہ آئیں. وزیر اعظم صاحب دیگر میٹنگز پہ دعوت دیتے ہیں, یہ بھی نئے سی ایم کے پی نہیں گئے اس میں. ہماری کنسسٹنٹ پوزیشن یہ ہے کہ قومی ایشوز پہ آپ بات کریں, مگر اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ دھمکی یا حملوں سے آپ کوئی حاصل کر سکیں گے, نہ پہلے کر سکیں نہ آج کر سکیں گے. شاہرام ترکی صاحب, محاذرہ ہی چلے گی یا مذاکرات چلیں گے؟ دیکھیں بلال نے بڑی مزے کی بات کی. یہ چاہتے ہیں کہ جو یہ خواہش رکھتے ہیں صرف انہی پہ بات ہوگی. جو ہمارا رائٹ ہے 8 فروری کے الیکشن کا جو حساب کتاب ہے, وہ مینڈیٹ چوری کا, اگر اس پہ ہم بات کریں تو یہ کہتے ہیں نہیں اس پہ آپ بات نہ کریں کیونکہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے, تو اس پہ آپ بات نہ کریں. اگر ہم کہیں کہ عمران خان سے ملاقات چاہتے ہیں تو وہ کہیں گے نہیں یہ کیونکہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے تو اس پہ آپ بات نہ کریں. اگر ہم کہیں گے کہ NFC پہ بات کریں کیونکہ وہ ان کے انٹرسٹ کی بات نہیں ہے تو اس پہ آپ بات نہ کریں. اگر ایک بندے کو آپ جیل تو اس وقت آپ کو محاذرائی کا فائدہ ہے؟ دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ سیریس ہیں, ہمارے پاس چوائسز کیا ہے نا, ہم اپنی چوائسز کی بات کرتے ہیں. میرا چیف منسٹر جاتا ہے, پولیٹیکل لوگ جاتے ہیں, اس کی بہنیں جاتی ہیں روزانہ. آپ اس کو جیل مینول کے حساب سے عمران خان سے ان کو ملنے کیوں نہیں دے رہے؟ عمران خان کے اتنا خوف کیوں ہے؟ ملنے سے کیا ہوگا؟ کیوں نواز شریف جب جیل میں تھے تو لوگ نہیں ملتے تھے, یا باقی ان کے لیڈران جو جیل میں تھے تو نہیں ملتے تھے؟ کیا لوگ, کیا سیاسی ڈسکشن نہیں ہوتی تھی؟ کیا پولیٹیکل اسٹریٹجیز نہیں بنتی تھی؟ اگر ہم اسٹریٹ پہ آئیں گے, جو کہ ہمارا رائٹ ہے, پرامن ہوں گے, اور اگر ہم آئیں گے, وہ ہم کیوں آئیں گے؟ عدالت کا فیصلہ یہ نہیں مانتے. وزیر اعظم کو ریکویسٹ کی کہ مجھے اپنی لیڈر سے ملوائے, وزیر اعظم اتنا کمزور ہے کہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو وہ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا بات چیت کرنا چاہتے ہیں. کل تک عدالت کے فیصلے پہ آپ تنقید کرتے تھے, اب تو چیف منسٹر پنجاب بھی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پہ تنقید کر رہی ہیں. دیکھیں اچھی بات ہے, ذرا ان کو اور پنجاب بار کونسل جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ساتھ کھڑی ہو گئی. انگریزی کی ایک کہاوت ہے, ٹیسٹ آف دیئر اون پوائزن, کہ جی یہ جو کر رہے ہیں اس کو دیکھیں. میں نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غلط کام کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ آپ کی خواہش نہیں ہے, یہ غلط ہے. ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, آپ ہمیں اجازت دیجیے عمران خان سے ملنے کے لیے. مطلب پولیٹیکل میچورٹی دکھائیں نا, آپ سپیس کریٹ کریں, آپ گورنمنٹ ہیں. وہ تو 8 فروری تک تو آپ کو ملاقات کی اجازت نہیں ملے گی. تو دیکھیں جب آپ 8 فروری تک ملاقات کی اجازت نہیں ملے گی تو ہمارے پاس کیا چوائس رہ جاتی ہے؟ آپ انہوں نے ڈی چوک میں گولیاں مارنی تھی, یہ دوبارہ ماریں گے. کچھ اور ان کے الٹے سیدھے جو ان کے طریقہ کار ہے وہ کریں گے, وہ ان کی چوائس ہوگی. ہمارا رائٹ ہے کہ ہم ہر کٹہرے میں جائیں, دروازہ کٹکھٹائیں عدالت تک. اگر عدالت اتنی کمزور ہے کہ وہ اپنا فیصلہ نہیں منوا سکتی تو عدالتوں کو چاہیے کہ اوپن کورٹ میں کہہ دے کہ جی ہم کمزور ہیں, ہمارا بات نہیں مانتا, ہمارے پاس نہ آیا کرے. یہ کنفرنٹریشن اگر چلتی رہے گی, محاذرائی چلتی رہے گی, 2026 میں اکنامک اسٹیبلٹی آ جائے گی. دیکھیں حامد میر صاحب, یہ جو پی آئی کی نجکاری ہوئی ہے نا, یہ بہت ہی ایک اہم چیز ہوئی ہے. یہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی اکانومی کی, ارسپیکٹو کہ کس کو کتنا فائدہ ہو نقصان ہو, اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. اس سے ایک مومنٹم بلڈ ہوا ہے, لوگوں میں اعتماد آیا ہے. آپ کا جو سرمایہ کار ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھنا شروع کرے گا ابھی. تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کو جو ہے ایجیٹیشن کی وہ جو ہے وہ سائڈ لینی چاہیے. یہ سسٹم میں رہ کے, اور سسٹم بھی ان کو گنجائش دے, ان کو آپ بالکل بھی ان کو دیوار پہ نہ لگا. اور پی ٹی آئی بالکل انہوں نے احتجاج کر کے دیکھ لیا, فائدہ نہیں ہوا ان کو. ان کا رائٹ ہے احتجاج کرنا پیسفلی, یہ اور بھی کرے. لیکن جس اسٹیج کے اوپر پاکستان کی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ریلیف ہی کوئی نہیں مل رہی, تو کیا کریں؟ ریلیف دیکھیں پرابلم یہ ہے نا کہ ان دونوں سائڈس کو ایک دوسرے کے مائنڈ سیٹ کا پتہ لگ گیا. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ان کو ریلیف شاید نہ مل سکے نا. اگلی سائڈ کو بھی تو دیکھیں نا, وہ آگے سے کیسے ریٹیلیٹ کرے. اگین اٹس اے پولیٹیکل ایشو, بٹ آئی مے ناٹ بی ایبل ٹو کمنٹ. لیکن جو اصل بات یہ ہے کہ جہاں پہ پاکستان کی اکانومی آج کھڑی ہوئی ہے, 3 سال کا زور لگانے کے بعد, 1.5 سال ان کے پچھلے والا بھی اور یہ والا بھی,
جو لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد کی اسپیچ تھی پاکستان بزنس کونسل میں، جس میں انہوں نے کہا کہ گروتھ پلان ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، ہمارا ٹیکس سسٹم ٹھیک نہیں ہے، ہماری انرجی کاسٹ بہت زیادہ ہے، FBR آج آ کے شکار نہیں لوگوں کا کرتا جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ریفلیکشن جو اس چیز کی یہ تھی کہ نظام یہاں سے آگے اس طریقے سے نہیں چل سکتا، ہمیں تبدیل ہونا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ایجوٹیشن سے اوائڈ کیا جائے. 2026 ہو، 25 ہو، 27 ہو، پاکستان کی اکانومی جہاں پہ کھڑی ہوئی ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے. یہ سسٹینیبل بالکل، یہ تو IMF نے کہہ دیا نا. وہ مطلب دیکھیں نا بہت ساری چیزیں کھلی پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، کل کیبنٹ کی کچھ چینجز ان کو کرنی پڑے چیزوں کو آگے چلانے کے لیے. تو سسٹم بہت بہت شکریہ شہباز رانا صاحب، شہرام ترکئی صاحب اور بلال اظہر کیانی صاحب. اور حکومت اور اپوزیشن ہے دونوں کو اپنے اپنے موقف میں تھوڑی لچک پیدا کرنی پڑے گی. لچک پیدا کریں گے تو بات چیت کا راستہ نکلے گا، ادروائز فی الحال تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم مزید محاذرے کی طرف جا رہے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.